بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس، یہ آپ کی مطالعہ پاکستان کی جو بک چینج ہوئی ہے تو یہ نئی بک ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا فرنٹ پیج دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بھی یہ نئی کل ہی منگوائی ہے، تو آپ لوگ ایسا ہے کہ اب نئی بک خرید لیں۔ کچھ بچوں نے تو لے لی ہیں اور مارکیٹس میں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہم ویسے تو کر چکے ہیں، اس میں سوائے جو نظریے کے ماخذ ہیں وہ انہوں نے ذرا ڈیٹیل سے بیان کیے ہیں، اور جو نظریے کا مفہوم ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، جس میں ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مسلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت، یہ تھوڑا سا انہوں نے ڈیٹیل میں دیا ہے۔ باقی آپ کا تقریباً وہی چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس میں نظریے کے عناصر جہاں لکھا ہوا ہے، پہلے آپ کا جو ہے وہ ہوتا تھا کہ نظریے کے اساس کون سی ہے، تو پوائنٹ سارے اس کے وہی ہیں جو پہلے دیے ہوئے تھے۔ پھر 2 قومی نظریہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اس میں وہی سر سید احمد خان کا، اور برصغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا ہے۔ پھر اس کے بعد چودھری رحمت علی جو ہے وہ اور 2 قومی نظریہ، اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کا اس میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی ہے، پھر علامہ اقبال اور جو ہے وہ نظریہ پاکستان، جو اگلا آپ کے 2 ٹاپکس تھے، اور پھر دوسرا قائد اعظم والا تھا۔ علامہ اقبال والا تھوڑا شارٹ کیا انہوں نے، اشعار نکال دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس میں کوئی اتنی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ جو چیپٹر نمبر 2 ہے آج وہ ہم شروع کریں گے۔ چیپٹر نمبر 2 انہوں نے چیپٹر نمبر 2 اور 4 جو پہلے تھا ہمارا ادھر بک پہ، اس پہلے والی بک میں ان دونوں کو ملا کے تو بنایا ہمارا۔ ویسے چیپٹر نمبر 2 تھا پاکستان کا قیام، اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ کے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس میں یہ دونوں جو ہے وہ ملا کے تو ایک چیپٹر بنایا گیا، یعنی تحریک پاکستان جو ہے وہ پہلے تھی، اس کے بعد پاکستان کا قیام کس طرح ہوا۔ اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کا پس منظر۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی، یعنی جب محمد بن قاسم سندھ آیا تھا تو اس وقت یہاں پر مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن چند سال بعد شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر پر آئے، اور برصغیر میں اسلام کے احیا اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ یعنی انگریزوں نے جان بوجھ کر برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی تاکہ وہ اپروچ حاصل کرے برصغیر میں اور اپنی حکومت قائم کر سکے۔ ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے، اور اس کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے، اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے سیاسی احیا اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ آپ کو پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں ہندو جو ہے وہ انہوں نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ یہ جنگ لڑی، لیکن جب ناکام ہوئے سارے تو انہوں نے یہ تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور خود انگریزوں کے ساتھ مل گئے، اور مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائی جو ہے اس کا نشانہ بنے رہے۔ سر سید احمد خان نے اس وقت جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے تحریک علی گڑھ جو ہے اس کے مقاصد جو بنائے تھے وہ یہ تھے: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی تربیت کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔
پھر اس کے بعد 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا. 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی. 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ جو تھا اس تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا. یعنی سر سید احمد خان نے یہ کوشش کی کہ مسلمان آگے بڑھیں اور مقابلہ کر سکیں ہندوؤں کے برابر. رسالہ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان کی اہم سیاسی خدمت تھی. اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا. جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی. مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد سر سید نے سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا. انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں پھر سیاست میں حصہ لیں. سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے بلکہ ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا. سر سید نے تحریک علی گڑھ جو ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی. اب آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے تھوڑا سا جو دور تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اس کے بعد جو تحریک شروع کی گئی ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی ہے جو سر سید احمد خان نے شروع کی. پھر ہے جی تقسیم بنگال 1905. برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر صوبوں سے بڑا تھا. یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا. 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو تقسیم کر دیا. انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا نظام چلانے ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی. اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے دو صوبے بنے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال، اور ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات اس کے مرتب ہوئے. مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا تھا، اور ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے کیونکہ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجاراداری اور بالادستی ختم ہو جائے. یعنی مسلمانوں کو خوشی تھی کہ ان کو اکثریت والا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا الگ ہو گیا تھا، لیکن ہندو جو ہے وہ تمام پورے بنگال پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس پر حکومت کرنا چاہتے تھے. ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا. تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی. انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ٹیکسوں اور کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے. ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیا اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی اور اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا. یہ 1905 کی بات تھی. اور اس کے بعد ہے جی اگلا ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل